مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر پروفیسر شفیق کمل۔ سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہودا اسکریوتی اور پطرس۔ پروفیسر صاحب، اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ نے یہودا اسکریوتی پر فیس بک پر ایک نظم پوسٹ کی ہے۔ جی میں چاہوں گی اس کے چند اشعار ویورز کے سامنے پڑھوں، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی مناسبت سے ہے۔ بغاوت کر کے استادہ نال چی نہیں سکتے سوادہ نال، شاگردی کر کے ناصری دی گانڈا توپا جلادا نال، یہودا تینوں کیڑا دسے مرادا نہیں فراڈا نال، مگرو توڑی پھانسی لینی رونا پٹنا ڈاڈا نال، کرنے پیندے پیسے واپس او بھی بڑے فسادہ نال۔ جی، لمبی نظم تھی۔ نظم لمبی ہے جی، وقت کی مناسبت کو جانتے ہوئے میں نے چند اشعار ویورز کے سامنے پیش کیے ہیں۔ پروفیسر صاحب، عبداللہ غازی صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہودا اسکریوتی کو اس نظم میں باغی کہہ دیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک ایمان پہ کام کرتا ہوں جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا جہان کے سوالات کا میں جواب دے سکوں۔ میں ایک خاکی انسان ہوں، یسوع مسیح کا ادنا سا شاگرد ہوں، لیکن اس ایمان پر کام کرتا ہوں کہ مسیح یسوع کے پاس جب لوگ آتے تھے ان سے سوال کرتے تھے، بلکہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، تو وہ ان کے دانت کھٹے کر دیتے تھے۔ میں اسی ایمان پہ کام کرتا ہوں کہ میں مسیح کا آپ اس مشن پہ ہیں۔ جی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عبداللہ غازی صاحب کو اعتراض ہے کہ میں نے یہودا اسکریوتی کو باغی کیوں کہہ دیا۔ جی، متی 27ویں باب کی 3 آیت میں یہی لفظ اس کے لیے ٹریٹر کا لفظ لکھا ہے، اردو کے ترجمے پکڑوانے والا، تو وہ یہی غدار اور پکڑوانے والا ٹریٹر یہی لکھا۔ بہرحال میں نے اس کو باغی کہا ہے، اس کے خلاف قتل کا فتویٰ نہیں لیا۔ تو باغی چونکہ وہ تھا، اس نے بغاوت کی، تو میں نے لکھ دیا۔ میں نے کوئی عجیب کام نہیں کر دیا، لیکن فرق قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قتل کا فتویٰ نہیں دیا۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، عبداللہ غازی ایک اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مسیح یسوع نے 2000 سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، عبداللہ غازی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسیح یسوع نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے۔ بالکل مسیح یسوع نے کہا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی ہمارے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے، لیکن آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ عبداللہ غازی صاحب یا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ان کا سافٹ ویئر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ چونکہ انہوں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ دارالاسلام وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، وہ امن کی جگہ ہے، اور دارالحرب وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ رہتے ہیں، وہ امن کی جگہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جنگ جائز ہے۔ دارالحرب، حرب کا میں نے جنگ۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر میں دوسرا لفظ استعمال اگر سخت نہ ہو جائے تو وہ کافر رہتے ہیں، کافروں کے رہنے کی جگہ۔ اب ہم نے چونکہ دنیا کو اس طریقے سے تفریق نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، ہم نے کسی کو کبھی واجب القتل نہیں کہا۔ اس لیے جب میں کہہ رہا ہوں یا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ہمارے خلاف ہے، تو مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ اچھا جس کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کو تو قتل کرنا جائز ہے۔ تو شاید وہ 2-3 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ اگین میں کہوں گا کہ مسیح یسوع کا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ مسیح یسوع نے کبھی فتوے نہیں دیے تھے، صرف ایک فتویٰ دیا تھا، اور وہ شادی کے متعلق دیا تھا کہ جن کو خدا نے جوڑا ان کو کوئی جدا نہ کرے۔ شادی ایک ایسا کام ہے جو خدا نے خود آدم اور حوا کا فرسٹ ٹائم جو تھا، خدا نے نکاح پڑھایا تھا، خدا نے یہ شادی کی۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ ان کو طلاق نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ یہ ایک واحد فتویٰ ہے جو یسوع مسیح نے دیا۔ ادروائز نہ کرسچن نہ یسوع مسیح کے شاگرد، ہمیں فتووں کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسیح کا جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں ویسا فتویٰ ہے نہیں۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، یہودا اسکریوتی اور پطرس دونوں کا ایک ہی گناہ تھا، ایک ہی جیسا گناہ تھا، تو ایک کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا گیا؟
नहीं, ना हम इम्तियाजी सलूक करते हैं, ना मसीह यीशु ने, और ना मसीह यीशु के शागिर्दों ने किसी के साथ इम्तियाजी सलूक किया। याद रहना चाहिए कि अगर पतरस ने इनकार किया था तो मसीह ने उसको पहले से कहा हुआ था कि जब मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 दफ़ा मेरा इनकार कर देगा। तो जब मुर्ग ने बांग दी तो उसको मसीह यीशु की वो बात याद आ गई। उसी वक्त वो बाहर जाके लिखा, वो ज़ारो कतार रोया और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी और वो वापस अपनी लाइन पे आ गया था। ये जो अरसा था ये हो सकता है चंद सेकंड्स का हो, चंद मिनटों का हो, इससे ज़्यादा नहीं था। तो उसने फ़ौरन अपनी ज़िंदगी तब्दील करके बाद में सारी ज़िंदगी उसने क्रिश्चियन मिशन के लिए काम किया। तो उसने तौबा भी कर ली, उसने रजू भी कर लिया, जबकि यहूदा अस्करियोती ने ना तो तौबा की और ना रजू किया। पछताया ज़रूर, लेकिन पछताने के बाद उसने फांसी ले ली थी, उसने फांसी ले ली थी। तो इसलिए वो हालत ईमान में मरा नहीं है, वापस आ जाता। अगर शागिर्दों के पास ही आके माफ़ी मांग लेता या खुद भी इस बात का इकरार करके और उस क्रिश्चियन मिशन को जारी रखता तो फिर बात फ़र्क थी। तो ये इम्तियाजी सलूक हमारा नहीं है, ये लाइन उन्होंने खुद दोनों ने ड्रा की है कि मैंने किस तरफ जाना, मेरी राह अमल क्या है, और उसने अपने तौर पर फैसला कर लिया कि मेरी राह है। एक ने ज़िंदगी को चुन लिया, एक ने फांसी को और मौत को और ख़ुदकुशी को चुन लिया। खुदकुशी जो है, इसको ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है। समझे कि खुदकुशी तो हराम है और उसने एक हराम काम कर दिया, तो इसमें इम्तियाजी सलूक वाली तो बात ही नहीं रह जाती। सही। एक प्रोफेसर साहब, आप कह रहे हैं खुदकुशी हराम है, बाइबल में कहाँ लिखा है कि खुदकुशी हराम है? बाइबल में तो नहीं लिखा है इस बारे में। देखें, जो 10 अहकाम है उनको अगर आप पढ़ें तो उसमें छठा हुक्म ये है कि दऊ शल नॉट किल, कत्ल ना करना। तो जो खुदकुशी है ये भी एक मर्डर है, ये सेल्फ मर्डर है। तो इसकी कहाँ इजाज़त है? कत्ल आप किसी को करें या कत्ल आप खुद को करें, ये किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। खुदा की दी हुई नेमत को आप कत्ल कर दें, ये जायज़ नहीं है। सही। प्रोफेसर साहब, आपने फेसबुक पर भी इस बात का जवाब दिया कि पतरस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हुआ, लेकिन अब्दुल्ला गाजी साहब कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आप इसको और मज़ीद एक्सप्लेन कर पाएंगे व्यूअर्स को? देखें, पतरस की ज़िंदगी पर गौर करें कि वो फौरी तौर पर पछताया, रोया, तौबा की और उसने वापस रजू कर लिया कि मुझे शागिर्दों के साथ, मुझे मसीह यीशु के शागिर्द के तौर पर काम करना और मसीह यीशु के मिशन को आगे बढ़ाना। और उसने मसीही मिशन किया, और मसीही मिशन उसने इतना किया कि पहले दिन 3000 को खुदा के गले में शामिल कर दिया, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो ये तादाद बढ़ती गई जो मसीह यीशु के पास पतरस की मिनिस्ट्री के वसीले से आ रहे थे। तो पतरस ने एंड में आप देखें कि उसने मसीही मिशन पर काम करते हुए अपनी जान दी है। जब उसको सलीब देने लगे हैं तो उसने कहा रुको, मुझे सीधा सलीब ना दो, मुझे उल्टा सलीब दो, क्योंकि सीधा तो आपने मेरे मसीहा को सलीब दी थी। तो वो अपने ईमान पर भी कायम था, अपने मिशन पर भी कायम था। खुदा के फजल पर उसने कामल एतमाद किया, जो कि सारे शागिर्दों ने किया। और खुदा का फजल उस पर कामल एतमाद का ये मतलब था कि अब अगर हम मर भी जाएं तो हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि मसीह ने कहा था जो मुझ पर ईमान लाता अगर वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। तो ये उनको कामल एतमाद था, इसलिए उसने ज़िंदगी की राह को, मसीही मिशन की राह को, मसीह की शागिर्दियत की राह को चुना। हालत ईमान में जान दी कि तादम मर्ग वो ईमान की हालत पे कायम था। और बाइबल ये कहती है कि अगर तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो इस तरीके से ये इम्तियाजी सलूक हरगिज़ नहीं है। दोनों की ज़िंदगियों पर गौर करें। दोबारा कहूँगा कि उसने खुदा के फजल पर बिल्कुल एतमाद नहीं किया था, वो मायूस था और मायूसी की हालत में उसने जान दी है। सही। प्रोफेसर साहब, मसीह यीशु ने सलीब पर भी कातिलों के लिए माफ़ी का पैगाम दिया, तो क्या यहूदा अस्करियोती को भी मसीह यीशु ने माफ़ कर दिया होगा? मसीह यीशु ने कहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है। उन्होंने जो कुछ किया
وہ اپنی نادانی اور غلط فہمی میں کر رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مجسم خدا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسیحا ہے. وہ اس کو جھوٹا نبی سمجھے تھے، اس لیے وہ اس کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے. یہودا مسیح یسوع کو جانتا تھا، وہ اس کی قدرت سے بھی واقف تھا. اس لیے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ سچ مچ پکڑا گیا جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو پھر اس نے پھانسی لی. معافی کی جو بات ہے، میں نے کہا کہ بالکل جب شاگرد بھی تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق دے، یہ اگر معافی مانگے، رجوع کریں تو ان کے گناہ مٹائے جائیں گے. یہ تو وہ کہہ رہے تھے، کرسچن میسج ہی یہ ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ خود جا کے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کریں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ پر رحم کیا جائے، مجھ پر فضل کیا جائے، میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا. تو بالکل معافی ملتی ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف، معافی، توبہ، یہ سب سیکوینس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے مسیح یسوع کو قتل کرایا، مسیح یسوع نے تو اپنی زندہ دلی کا، فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس یہودیوں کو دیکھے کہ ایک تو بے گناہ کو صلیب دلوایا، دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا قتل، اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر، اس کو آپ صلیب دیں. اور اس کا بعد میں ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اور یہودا کی بات دوبارہ بتاؤں کہ اس کو خدا کے فضل پر اعتماد نہیں تھا، اس کو مسیح یسوع کے فضل پر اعتماد نہیں تھا. اگر اعتماد ہوتا تو وہ معافی مانگتا. تو مسیح کے پاس اگر اس کو شکل نہیں دکھا سکتا تھا، کہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، شاگردوں کے پاس آ جاتا کہ میری معافی کا بندوبست کرو، مجھ سے غلطی ہوگی، یا مجھے خدمت کا ایک موقع اور دیا جائے. لیکن اس نے خود سے بھی ایسا نہیں کیا. اس نے مایوسی کا اظہار کیا اور جا کے اس نے خودکشی کر لی، اس نے پھانسی لے لی. میں ایک اور بات، یہ ایک نا امید شخص کا کام ہے. کرسچن فیتھ اور نا امیدی دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جو شخص مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، اس کے پاس امید ہے، بلکہ زندہ امید ہے. لیکن جو نا امید ہے وہ کرسچن نہیں ہو سکتا. دونوں فرق چیزیں ہیں. میں یہاں ایک اسکالر کی کوٹیشن دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بغیر خوراک کے 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، بغیر پانی کے 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، بغیر آکسیجن کے 4 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر ہوپ کے، بغیر امید کے 4 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. یہودا کے ساتھ یہی ہوا کہ ہی لاسٹ ہز ہوپ، تو اس نے خدا کے فضل پر بھی تکیہ نہیں کیا اور امید کو کھو بیٹھا. تو اس لیے اس کی معافی ہے نہیں. اگر معافی کا میں نے بتایا نا کہ ایک سیکوینس ہے، ایک طریقہ کار ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ خدا کا فضل عام ہے، معافی عام ہے. مسیح یسوع نے جو کفارہ دیا وہ اقوام عالم کے لیے. لیکن میں نے کہا نا، ایک میں مثال دیتا ہوں کہ لاہور داتا دربار پہ چاول بٹ رہے ہیں، بریانی بٹ رہی ہے فری میں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ فری میں ہے تو سب کو ملے گی؟ آپ کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ وہاں آپ جائیں، قطار میں لگیں، ہاتھ آگے پھلائیں، آپ کو مل جائے گی. خدا کا فضل بھی اسی طریقے سے، جب تک آپ مانگے نہیں، خدا کے فضل کے طلبگار نہیں ہوتے، آپ کو زبردستی نہیں خدا دے دے گا. ہے اوپن، لیکن آپ کو مانگنا پڑتا ہے، ایک ایکشن کے ذریعے آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہودا نے یہ سب کچھ نہیں کیا. اور جو نٹ شل میں جو بات ہے اس کا، کہ وہ کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں نہیں مرا. وہ حالت آپ سمجھے کہ نا امیدی کی حالت میں مرا ہے. تو ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، امتیازی سلوک والا جو سوال ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، کیونکہ پطرس کو تو مسیح یسوع نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا. اس میں آپ کو 2 ریفرنس دینا چاہوں گی. ایک جگہ مسیح یسوع پطرس کو بتاتے ہیں کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. 2 جگہ پہ مسیح نے اس کو آگاہ کیا تھا کہ کل تم مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کر چکے گا. اور پھر یہ بھی کہا تھا، ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس نے تجھے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے حق میں دعا کی ہے کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے. یہ پطرس کو آگاہی دی تھی.
آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے کہ ایک شخص کو تو پہلے سے بتا بالکل دیا تاکہ اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے، بچت دوسرے ہو کو جائے۔ آگاہ نہیں کیا. جی نہیں، یہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا تو اپنا سوال نہیں ہے، آپ نے تو فیس بک سے جو انہوں جی نے سوال کیا آپ نے مجھ سے کر دیا. خدا نے یہودا کو بھی آگاہی دی تھی، اس لیے امتیازی سلوک نہیں ہے. اس کو بھی کہا تھا جب عشائر بانی اور آخری فصح تھی تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالے گا، وہی مجھے پکڑوائے گا. اور ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے یہ ہوگا. بہتر تھا کہ یہ آدمی اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا. تو یہ نہ کہیں کہ اس کو آگاہی نہیں تھی، اس کو آگاہی تھی، لیکن آگاہی کے باوجود اس نے اس آگاہی سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ چاہتا تو اپنی راہ عمل متعین کر سکتا تھا، اپنی راہ عمل درست کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا نہیں. آگاہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امتیازی سلوک کے ایک شاگرد کو آگاہ کر دیا، ایک کو نہیں کیا، دونوں کو کیا تھا. بلکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے تو شروع میں جب گناہ اس دنیا میں داخل ہو رہا تھا آدم اور حوا کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا سو تم تو مرا. تو اس کو آگاہ کر دیا. قائن کو بھی خدا نے آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب ہے. اب میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر بات بتاؤں کہ تمام اقوام عالم کو، بنی نوع انسان کو، اس دنیا کے ہر شخص کو خدا نے آگاہی دی ہے. اب وہ اس آگاہی سے فائدہ نہ اٹھائے. بائبل آگاہی ہے، آپ بائبل پڑھیں تو یہ آپ کی آگاہی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور پھر بھی وہ ابلیس کو اپنا استاد مانے اور اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن آگاہی موجود ہے. میں آپ کو بائبل کی ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں لیکن غلط راہیں اختیار کی ہیں، غلط نظریات اڈاپٹ کر لی ہیں، بائبل ان کے بارے میں ان کو آگاہی دیتی ہے. ایک راہ ایسی بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. تو آگاہی کے متعلق آپ اگر کہیں کہ یہ امتیازی سلوک ہے کہ ایک کو نہیں کیا، تو خدا نے تو سب کو آگاہ کیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، مسیح یسوع ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کر دوں گا. پطرس کے انکار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ مسیح یسوع نے یہ آگاہی بخشی تھی کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کر دوں گا. کیونکہ انجیل کی منادی کے لیے آپ کو مسیح یسوع کا اقرار کرنا پڑتا ہے، مسیح یسوع کی شہادت دینی پڑتی ہے، اس کی موت، اس کے جی اٹھنے کی، اس کی خوشخبری کی گواہی دینی پڑتی ہے. تو چونکہ دنیا اور مخالفین آپ کے خلاف ہیں کہ آپ انجیل کی منادی کیوں کرتے ہیں، آپ مسیح کا نام کیوں لیتے ہیں. پہلی صدی میں بھی جب کرسچن لوگ مسیح یسوع کے شاگرد منادی کر رہے تھے مسیح یسوع کا نام لے کر، تو ان کو منع کیا گیا کہ خبردار یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا. 2 دفعہ ان کو یہ بات کہی گئی، کئی دفعہ کہی گئی ہوگی لیکن ریکارڈڈ 2 ٹائمز. پہلی دفعہ شاگردوں نے جواب دیا کہ آپ ہی انصاف کرو کہ جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی گواہی نہ دیں. سیکنڈ ٹائم جب ان کو منع کیا گیا تو یہ پطرس ہی تھا جس نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے، اور خدا کا حکم یہ تھا کہ جا کے انجیل کی منادی کرو. اسی لیے بائبل یہ بات کہتی ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انجیل کی منادی نہیں کرے گا، وہ خوف زدہ ہوگا، وہ ڈر جائے گا. تو اسی بات کے لیے تو یسوع مسیح نے پہلے سے آگاہی دے رکھی تھی کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا انکار کر دوں گا. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ بات سنی کہ بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا بزدل تو بہت شریف ہوتا ہے، وہ تو 2 آدمیوں کی لڑائی ہو تو ایک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ چھڑانے بھی نہیں جاتا. اس کو بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا اسی وجہ سے کہ بزدل انجیل کی منادی کرنے سے خوف زدہ ہوتا ہے. تو اب آپ کا سوال ہے کہ پطرس نے تو انکار کر دیا، تو یہ تو اس نے واقعی بڑی خطرناک بات کی تھی. ایگزیکٹلی پطرس نے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ جو انکار والی سچویشن ہے یہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن پائی،
کہ یہ اس کی سیکنڈ ہیبٹ بن جائے اور وہ روزانہ صبح اٹھے تو پہلے آئے جی 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کریں، شام کو سونے سے پہلے انکار انکار انکار. ایسا نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا. کر تو بیٹھا غلطی، اپنی بزدلی کا اس نے مظاہرہ کیا وقتی طور پر، لیکن یہ سچویشن چند لمحوں کی تھی، چند منٹس کی تھی، اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکی. بلکہ جو چیز اس کی زندگی کا حصہ بنی وہ دلیری تھی، وہ جرت ہے. جس نے ڈومیننٹ رول ادا کیا وہ جرت اور دلیری کے ساتھ انجیل کی منادی ہے. کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب اس نے 3000 کے مجمع کے سامنے مسیح کی منادی کی، جرت اور دلیری کا کام تھا، اور اس کو پکڑا اور حوالات میں رکھا، دلیری کا کام تھا. اور جب کہا کہ مجھے الٹا سلیب دو، جرت اور دلیری کا کام تھا. تو دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے پطرس نے انکار کیا، لیکن باقی شاگردوں نے بھی وہی کام کیا تھا. وہ بھی مسیح یسوع کی جب موت ہوئی تو یہ بھی بھاگ گئے تھے. تو میرے نزدیک پطرس کا انکار اور باقی شاگردوں کا بھاگ جانا دونوں برابر ہے، ایکول ہے. لیکن اگین وہی بات کہ ان کا بھاگ جانا، ان کا فرار ہونا اور پطرس کا انکار زیادہ عرصے تک نہیں تھا. soon they came back, they were right on the track. فوری طور پر یہ زیادہ. تو اگر کوئی شخص توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے، واپس ٹریک پہ آ جاتا ہے اور زیادہ شد و مد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دینا چاہیے. ہمیں اس کوتاہی کو یاد نہیں کرانا چاہیے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہی شاگرد بعد میں دنیا کی تقدیر بدلنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ہسٹری کو بدل ڈالا، تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بعد میں یہ سب کے سب شاگرد انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن کبھی مسیح کا انکار نہیں کیا. تو ایک دفعہ اگر انکار کر بھی دیا تو ہم اس کو نا سینے سے لگا کے بیٹھے، ہاں جی آپ نے تو انکار کر دیا. نو نو نو، یہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں تھا. ان کی زندگی کا مشن جو تھا وہ انجیل کی منادی تھا، اور وہ دلیری کے ساتھ کرتے رہے. پروفیسر صاحب، کلام میں بھی لکھا ہے، آپ کی نظم میں بھی آپ نے مینشن کیا کہ یہودا اسکریوتی نے تو پیسے واپس کر دیے تھے، تو پھر اس کو باغی کیسے کہا؟ دیکھیں، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس نے پیسے واپس کر دیے تھے، لیکن وہ پیسے لے نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا یہ خون کی قیمت ہے، ہم اس کو ہیکل کے خزانے میں نہیں ڈالتے. لیکن بہرحال وہ پھینک کے پیسے آ گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو اس نے بغاوت کرنی تھی، جو اس نے ایکشن کرنا تھا، وہ اس نے کر دیا. یہ فلم نہیں ہے، وی سی آر نہیں چل رہا کہ آپ اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں. نو نو، یہ نہیں ریوائنڈ ہو سکتا جو آپ نے کر دیا. بلکہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کوئی بھی آپ جرم کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، تو یہ ریوائنڈ نہیں ہو سکتا کہ ایسا لگے ہی نہ کہ ابھی میں نے وہ تو کیا ہے. البتہ آپ اس کی معافی مانگتے ہیں تو پھر خدا معاف کرتا ہے. اور یہ درست ہے کہ خدا آپ کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، کتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنے بھی باغیانہ کیوں نہ ہو، خدا معاف کر دیتا ہے اور وہ بادل اور دھوئیں کی طرح مٹا دیتا ہے. یہ بات درست ہے. لیکن بات وہی ہے، یہ سوال اگین آپ کے سابقہ سوالوں سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے پیسے بھی واپس کر دیے یا کوشش کی، آپ پچھتائے بھی، لیکن آپ نے مسیح کے مشن میں شمولیت اختیار نہیں کی اور خدا کے فضل پہ، مسیح کے فضل پہ اعتماد نہیں کیا. یہی ایمان ہے. تو آپ ایمان پہ تو آئے ہی نہیں ہیں. اور کرسچینٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا معیار جنت میں جانے کا یہی ہے کہ جب تک آپ ایمان کی حالت میں نہیں ہیں، مسیح یسوع پر ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہماری سزا واجب ہے، ہم گناہ گار ہیں، موت کے حقدار ہیں، کیونکہ جتنوں نے گناہ کیا وہ خدا کے فضل سے محروم ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. تو اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ موت مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے، ایکچولی میں اس موت کا حقدار تھا، تو مسیح نے مجھ پر فضل کیا، میری موت اس نے لے لی ہے، تو میں اب بچ گیا ہوں. یہ ایمان آپ نے، ورنہ میں تو گناہ گار تھا اور اپنے اعمال کی بدولت میں بچ نہیں سکتا تھا. یہ کرنا آپ نے. یہودا نے یہ نہیں کیا. اس کے برعکس ڈاکو نے صلیب پر اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ جب تو بادشاہت میں آئے
تو مجھے یاد رکھنا. اس کو خداوند بھی کہا, اس کو بادشاہ بھی تسلیم کیا, اور یہ بھی کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے, ہم تو گناہ گار ہیں, لیکن یہ شخص بے گناہ ہے, کفارے کی موت مر رہا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ مسیح کے پاس, اگر مسیح سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا, شاگردوں کے پاس آ کے اعتراف کر لیتا, لیکن اس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. صحیح. پروفیسر صاحب, آپ نے کہا کہ باقی شاگردوں نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا, وہ بھی بھاگ گئے تھے, لیکن پطرس نے مڑ کے بانگ دینے کے بعد تو راستہ تبدیل کیا اپنا. کیا دوسرے شاگردوں نے کیسے دلیری کا مظاہرہ کیا؟ اوکے, آپ کا سوال یہ ہے کہ سب نے ایک جیسا فیل کیا, پطرس سے بھی انکار کیا اور وہ بھی بھاگ گئے جیسا میں نے بیان کیا, تو فیل تو سب کا ایک جیسا ہے. البتہ اس کی مرغ کی مانگ نے مدد کر دی, اس کو سب یاد آ گیا تو وہ واپس ٹریک پہ آ گیا. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ باقی شاگردوں میں جب ایک دفعہ بزدلی کا مظاہرہ ہو گیا تو دلیری کہاں سے کیسے آئی؟ ایکچولی دلیری کسی میں بھی جو آئی ہے نا, نہ صرف شاگردوں کے اندر بلکہ بعد میں آنے والے مسیحوں میں بھی جو دلیری تھی, اس کی ایک خاص وجہ تھی. وہ مسیح یسوع کی موت کے بعد اس کا جی اٹھنا تھا, جس نے شاگردوں کے اندر بھی مسیحوں کے اندر بھی دلیری بھر دی. اور آج بھی اگر کرسچن دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی ریزن یہی ہے, اس کا ایمان یہ ہے کہ مسیح یسوع مر گیا تھا, دفن ہوا تھا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور اگر ہمارا خداوند جی اٹھا تو وہ ہمیں کیوں نہیں اٹھائے گا. اس لیے موت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اور مسیح کے وہ الفاظ آپ کے کانوں میں گونجتے رہنے چاہیے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اور اسی زندہ امید نے, مسیح کی اسی بات نے, جب مسیح یسوع زندہ ہو گئے تو شاگردوں میں دلیری بھر دی تھی. پھر وہ نہیں ڈرتے تھے, موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے, حکومتوں سے ٹکرا گئے ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے, بلکہ بادشاہوں کے سامنے جا کے, پولوس جابر سلطان کے سامنے جا کے کلمہ حق کہہ رہا ہے, پطرس بھی یہی کر رہا ہے, تو پھر وہ ڈرتے نہیں تھے. تو شاگردوں میں زندگی اور دلیری جو آئی ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آئی ہے. صحیح, بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تھینک یو. خواتین و حضرات, آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور رجوع لائے, تو خداوند جو ہے بحال کرتا ہے. اپنی آراء سے, اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. سچ بولیے, سچ کو کھوجیے, سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سلویسٹر, پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.